بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام ٹیم کو جنہوں نے اخلاقیات کے اس سلیبس پر کام کیا ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اور اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اخلاقیات کا سلیبس یا سبجیکٹ اس لیے متعارف کرنا ضروری تھا تاکہ ایک تو بچپن سے ہی ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے اسلامی روایات کیا ہیں، ہمارے جو پختون روایات ہے کیا ہے، ہمارے علاقائی روایات کیا ہے، ان کو بچپن سے ہی پتہ چلے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہمارے کلچر، ٹریڈیشنز، نارمز، ویلیوز ہیں وہ ہمارے آنے والی نسل یہ بھول جائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ تمام جتنے بھی ہمارے فیوچر جنریشن ہے ان کو کم سے کم یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے اخلاقیات میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ جس طرح ہمیں پچھلے خاص کر خیبر پختونخوا کو پچھلے 20 سال 25 سال سے رکھا گیا ہے، تو یہاں پر انتہائی ٹینس حالات ہیں۔ ہمیشہ سے 1947 سے لے کر آج تک میں کہوں گا، یہ کہا گیا ہے کہ بے سے بندوق ہی ہوتا ہے، کاف سے قلم ہم نے بچوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو کاف سے قلم ہی سکھانا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ دنیا پہنچ گئی ہے چاند پر پانی ڈھونڈنے، اور میرے خیبر پختونخوا کا بچہ اب بھی جو ہے امن کا متلاشی ہے، ابھی بھی امن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے بھی درد دیتی ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے اور ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہبی لحاظ ہو، چاہے سائنسی لحاظ ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس طرح ہم نے اخلاقیات کے سبجیکٹ کا سے افتتاح کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ہم AI جو ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا بھی جلد سبجیکٹ آ جائے گا، اور اس کا بھی افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اسلامی معاشرے کے ساتھ ساتھ جدید ترین جو سائنسی ٹیکنیکس ہیں اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ ہمارا بدقسمتی سے جو 25 سال میں ایک نسل پیدا بھی ہوتی ہے اور جوان بھی ہوتی ہے، تو اس نسل نے یہاں پر صرف بارود دیکھے ہیں، صرف گولیاں دیکھی ہے، صرف خودکش دیکھے ہیں، اور بہت ہی سخت حالات خیبر پختونخوا کی عوام پر گزرے ہیں وہ دیکھے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی جو ہیں وہ بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، اور اس سے میرے خیبر پختونخوا کی عوام افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم جب بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہمیشہ ملک اور قوم کو نقصان دیتے ہیں، بند کمرے کے فیصلے کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتے۔ جب کلیکٹیو ایفرٹ سے، کلیکٹیو وزڈم سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ایک جامع پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ مؤثر بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندے کے ذہن یا کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز آتے ہیں، اور وہ فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے۔ آج آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارا GDP گروتھ گر رہا ہے، ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنی فیکٹریاں بند کر کے باہر جا رہا ہے، ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اگر آج
हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ऐलान करे कि पाकिस्तान को छोड़कर कौन जाना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो एम्बेसीज के बाहर खड़े होंगे, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर मसला उन्हीं पॉलिसीज़ का है, क्योंकि अवाम का कोई सोच ही नहीं रहा, पाकिस्तान का कोई सोच ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं इक़्तिदार को बचाने या इक़्तिदार को तूल देने में लगे हुए हैं। तो इससे फिर नुकसान ये होता है कि आपकी इकॉनमी तबाह होती है, आपके जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो ख़राब होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और इसका तमाम असर जो है वो कौम पर भी आएगा और मुल्क की इकॉनमी पर भी आएगा। तो बहरहाल हमने इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों के साथ खड़ा होना है, उनको एजुकेट करना है। इसमें जो एक चीज़ मिसिंग है वो जिस तरह हमारे शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जो वो खुदी हैं, जो बैसियत कौम हम में होनी चाहिए, तो खुदी का भी एक चैप्टर, ताकि हमने एक खुदार कौम बनानी है और ये बहुत ज़रूरी है। हमने जो है मगरिब से इम्प्रेस नहीं होना, हमने हमेशा किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखकर अपनी पॉलिसीज़ या यहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशंस नहीं करने। हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम में वो खुददारी लानी है कि वो दुनिया में एग्जाम्पल दे सके कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो खुददारी का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड कर दें और बाकी बेहतरीन है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और शाबाश देता हूँ। वेल डन, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, 8 फरवरी का दिन है। आपकी महबूब जमात ने आपसे शटर डाउन की इल्तिजा की है। क्यों? ये वो दिन है जब आपके घर चोरी हुई, आपने वोट जिनको दिया वो अवानों में नहीं पहुंचे, आप के नुमाइंदे आपकी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे। मुल्क के ऊपर एक जाबिर निज़ाम मुसल्लत हो चुका है, जिसने आइन की शक्ल बिगाड़ दी, जिसने अदलिया को महकूम कर दिया और इंसानी हकूक़ पामाल हो गए। जब आप जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो जालिम और मजबूत हो जाता है। आइए हम सब मिलके अपनी नाराज़गी का इज़हार करें, ऐसे करें कि ना जान को ख़तरा हो। हम उस दिन कारोबार ना करके घर में रह के या निकलें तो एहतजाज के लिए निकलें। 8 फरवरी को मनाना ज़रूरी है, आप सबको हिस्सा लेना है। हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, ज़िंदगी की हिफाजत करते हुए, और इन लोगों को मौका नहीं देना कि दोबारा 14 अक्टूबर और 26 नवंबर कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।